الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. یہ عجیب معاملہ ہو رہا ہے. میں بولتا رہتا ہوں اور وہ ریکارڈنگ بیچ میں بند ہو جاتی ہے, سمجھ میں نہیں آتا. تو کل بھی یہی ہوا, میں بولتا رہا اور یہ ریکارڈنگ بند ہو گئی. تو وہیں سے شروع کرتے ہیں. یعنی یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو رحمت عالم ہے, جو سارے عالم کو اپنی پناہ میں لینے والے ہیں, ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے رب کی یاد میں حالت سجدے میں ہے اور ان کے بدن پر اتنی وزندار اوجھڑی لا کر ڈال دی جاتی ہے. آپ حالت سجدے میں پڑے ہیں, مدد کرنا تو دور کی بات ہے. معاذ اللہ رب العالمین, اس حال میں دیکھ کر آپ پر پھبتیاں کسی جاتی ہیں, مذاق اڑایا جاتا ہے, ہنستے ہیں لوگ, ٹھٹھا مار مار کر ہنس رہے ہیں, پھبتیاں کس رہے ہیں. یعنی اتنی آسانی سے اسلام نہیں پھیل گیا ہے. بہت کچھ جھیلنا پڑا ہے, بہت کچھ برداشت کرنا پڑا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفوں کو برداشت کر کے ہمیں درس دیا, امت کو درس دیا کہ اسلام کی خاطر, دین کی خاطر اگر سختیوں کا سامنا ہو جائے تو مجھے یاد کر لینا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں, سب سے زیادہ پریشانیاں مجھے ہی دی گئی ہیں, مجھے ہی سب سے زیادہ ستایا گیا ہے, اور مجھے یاد کر کے ان تکلیفوں کو جھیل لینا, لیکن اسلام سے روگردانی مت کرنا. اب یہ حال دیکھ کر آخر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو ان دنوں ابھی کمسن لڑکی تھیں, آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا, اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی, اللہم علیک بقریش, یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے. پھر ابو جہل, عتبہ بن ربیع, شیبہ بن ربیع, ولید بن عتبہ, امیہ بن خلف, عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے. اب سوچئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کا نام لے لے کر دعائے ہلاکت فرما رہے ہوں. اچھا, یہ ایک بات آ گئی ہے, یاد رکھیے, بتا دوں کہ آپ, یعنی ہمیں ہمیشہ ہر جگہ نبیوں کی تعظیم کا, ولیوں کی تعظیم کا نقطہ ڈھونڈنا چاہیے. بول دیتے ہیں لوگ کہ نبی نے بد دعا کی, بد دعا نہیں بولیں گے, یعنی ان کی تعظیم سے تو ہٹ کر ہے لفظ. دعائے ہلاکت یہ بولنا ہے کہ حضور نے یا کسی اور نبی کا بھی نام رہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے, ان کی قوم کے لیے آپ نے دعا فرمائی, تو دعائے ہلاکت کہیں گے, بد دعا کی یہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آپ نے نام لے کر ان کے لیے دعائے ہلاکت فرمائی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم, میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں. پھر ان سب کفاروں کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. چند شریر کفار جو کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور ایذا رسانی میں بہت زیادہ سرگرم رہے، ان میں سے چند شریروں کے نام یہ ہیں. سب سے پہلے ابو لہب، ابو جہل، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ابو قیس بن فاکہہ، عاص بن وائل، نظر بن حارث، منبہ بن حجاج، زہیر بن ابی امیہ، سعید بن خیفی، عدی بن حمرہ، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید ابن العاص، عاص بن ہاشم، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن ابی لاس. یہ سب کے سب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے اکثر بہت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے، اور دن رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں مصروف کار رہتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. مسلمانوں پر مظالم. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بل بلا اٹھی. یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو دم زدن میں قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کے جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر شرک و بت پرستی کرنے لگیں. اس لیے قتل کر دینے کی بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور ایذا رسانیوں کے ساتھ ستانے لگے. مگر خدا کی قسم، شراب توحید کے ان مستوں نے اپنے استقلال و استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان بلا کشان اسلام کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہیں. سنگ دل، بے رحم اور درندہ صفت کافروں نے ان غریب و بے کس مسلمانوں پر جبر و اکراہ اور ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، مگر ان میں ایک مسلمان کے پائے استقامت میں ذرہ برابر بھی تزلزل نہیں پیدا ہوا، اور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر و مرتد نہیں ہوا. مرتد کسے کہتے ہیں؟ مرتد کہتے ہیں کہ جو اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر گیا، وہ مرتد ہے. مرتد کی سزا صرف موت ہے. کفار مکہ نے ان غربا مسلمین پر جور و جفا کاری کے بے پناہ اندوہناک مظالم ڈھائے، اور ایسے ایسے روح فرسا اور جاں سوز عذابوں میں مبتلا کیا کہ اگر ان مسلمانوں کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈگمگانے لگتا. صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں جبکہ وہاں کی ریت کے ذرات تنور کی طرح، یعنی جسے ہم تندور کہتے ہیں، گرم ہو جاتے، ان مسلمانوں کی پشت کو کوڑوں کی مار سے زخمی کر کر اس جلتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے بل لٹاتے اور سینوں پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ وہ کروٹ نہ بدلنے پائے. لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان سے ان مسلمانوں کے جسموں کو داغتے،
پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، چٹائیوں میں ان مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا اور وہ کرب و بے چینی سے بدحواس ہو جاتے۔ یہ آپ تاریخ پر جب نظر ڈالیں نا تو یہ مظالم جو ہوئے ہیں وہ مسلمانوں پر کیے گئے ہیں شروع سے، آج بھی ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہے، پوری دنیا میں دیکھ لیجئے مظالم جو ہو رہے ہیں وہ مسلمانوں پر کیے گئے ہیں۔ مسلمان ہمیشہ مظلوم ہی رہا ہے، مسلمانوں نے ظلم نہیں کیا ہے۔ چند ایک یعنی کہ اپنی تخت اور بادشاہی کے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ کل مسلمانوں پر دی جانے والی تکالیف کا کچھ ذکر چلا تھا، آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم ابن ابو ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں مقیم تھے اور صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر ان کو چت لٹایا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی اور رطوبت سے کوئلے بجھ گئے۔ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ برسوں کے بعد جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا تو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی، پوری پیٹھ پر سفید سفید داغ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا اور وہ رو رو پڑے۔ ابھی اور ہے، سنیے۔ حضرت بلال جو کہ امیہ بن خلف کافر کے غلام تھے۔ غلام کا مطلب یہ کیا ہے؟ آج کل کی طرح نوکر جو تو ویسا نہیں، وہ غلام اس وقت میں یہ تھا کہ بازاروں میں بکتے تھے، مرد غلام ہوتے تھے، عورتیں باندیاں کہلاتی تھیں۔ غلام کو خرید کر لاتے، اس سے کام کاج لینا، یعنی بالکل یعنی وہ ان کی ملکیت ہو کر رہ جاتا تھا۔ عورت ہے تو اس کے ساتھ یعنی بیوی والے تعلقات کی بھی اجازت تھی، سب کچھ، یعنی وہ غلام اور باندی کی کوئی زندگی ہے۔ اس کو اب آزاد ہونا ہے تو جتنے میں خریدا گیا اس کا پیسہ چکائے یا پھر روزانہ اتنا کما کر لا کر دے، سب شرطیں، بڑی بڑی شرطیں ہوتی تھی، اس کے بعد اس کو آزاد کیا جاتا تھا۔ یہ تو اسلام کا صدقہ ہے کہ اسلام نے غلامیوں اور باندیوں وغیرہ کو آزاد کر کے اتنے غلام اور باندی آزاد ہوئے کہ پھر وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ آج کل کے نوکر کی طرح نہیں سمجھا آپ کے نوکر تھا، نہیں، وہ ملکیت ہو جاتے تھے ان کی۔ غلام جو تھے جو چاہے وہ سلوک کرے، کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ بولنا ہے تو بھائی وہ جو پیسہ دے دو، میرا اتنا جو میرا خرچ ہوا ہے، جو میں بولوں وہ پیسہ دو، آزاد کرا کے لے جاؤ، یعنی وہ دور، ایسا دور تھا وہ۔ اب دیکھیے حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ امیہ بن خلف کے غلام تھے، ان کی گردن میں رسی باندھ کر کوچہ و بازار میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھیں۔ اب سبھی کو پتہ ہے کہ حضرت بلال حبش کے رہنے والے تھے، رنگت میں کالے تھے،
حبشی کہتے ہیں نا جسے، حبشی آج کل اسے یعنی کہ مذاق کے طور پہ بولا جاتا ہے. تو آپ بھی حبش کے رہنے والے تھے، بلال حبشی، پر اس کالی رنگت کے باوجود الحمدللہ آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ کئی جو سفید رنگ والے گورے چٹے ہیں، ایمان نہ لانے کے وجہ سے ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. اور یقیناً صحابی رسول ہیں تو پھر کئی کیا قیامت تک کہ کوئی ایمان والا بھی ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. صحابی کا مقام اتنا بڑا ہے، کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا غوث و قطب کیوں نہ ہو جائے، کسی صحابی کے رتبے تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، کبھی نہیں. صحابہ کا مقام بہت بلند ہے. اب یہ تکلیفیں جو آ رہی نا، جو انہوں نے جھیلا ہے، یہ اگر اپنے مقام سے ڈگمگا جاتے تو آج اسلام اس طریقے سے سرسبز شاداب نظر نہیں آتا. یہ ان کی قربانیاں، ہم پر احسان ہے ان کا، صحابہ کا احسان ہے کہ صحابہ نے ان تکلیفوں کو برداشت کیا اور ہم تک اسلام کو پہنچایا. ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھیں اور ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی. امیہ کافر کہتا تھا کہ اسلام سے باز آ جاؤ ورنہ اسی طرح گھٹ کر مر جاؤ گے. مگر اس حال میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر بل نہیں آتا، بلکہ زور سے احد احد یعنی اللہ ایک ہے، ایک اور جتنے ہیں بت وہ سب غلط، اللہ ایک ہے، احد کا نعرہ لگاتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے. تصور کیجئے اب کسی کو کوئلے پر لٹا دیا جائے اور جلتے ہوئے دہکتے ہوئے کوئلوں پر، یہاں تک کہ چمڑی جل گئی، گوشت جل گیا، چربی پگھلنے لگی. اب چربی پگھل کر کے جو چکنائی رطوبت آ رہی ہے اس کی وجہ سے کوئلہ بجھ جا رہے ہیں. تو سوچے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں یار. انسان ہی تھے نا وہ بھی، پر اسلام سے ذرا سا ایک قدم ہٹ گئے ہوں. ہمارے ماں باپ، ہمارا خاندان، ہماری عظمتیں، ہماری جو کچھ عزتیں سب ان صحابہ پر قربان، ان کے قدموں پر قربان. اللہ ان کے غلاموں میں قبول فرما لے تو ہماری آخرت سنور جائے. آج ایسے فرقے ہیں جو ان صحابہ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. سوائے چند ایک کے تمام صحابہ کو کافر کہتے ہیں، معاذ اللہ. ان صحابہ کا مقام بہت بلند ہے. کبھی بھی ان کی گستاخی اپنے دلوں میں ذرا بھی آنے مت دیجیے، اور جو گستاخی کرے اس سے دور ہو جائیے فوراً. یہ صحابہ نہیں ہوتے تو آج ہم مسلمان نہیں ہوتے، یقین مانیے اس بات کو. قرآن نے ان کی عظمتیں بیان فرمائی ہے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو گرم بالو پر چت لٹا کر کفار قریش اس قدر مارتے تھے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے تھے. ان کی والدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا کو اسلام لانے کی بنا پر ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے ایسا نیزہ مارا کہ یہ شہید ہو گئی. اللہ اکبر. یہ پہلی شہادت تھی اسلام کی، یہ خاتون پہلی شہیدہ ہیں. حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ کی اس قدر طرح کی اذیتیں دیتے تھے اور ایسی مار دھار کرتے تھے کہ یہ گھنٹوں بے ہوش رہتے. جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے کہا کہ تم اپنا سارا مال و سامان یہاں چھوڑ کر مدینہ جا سکتے ہو.
آپ خوشی خوشی دنیا کی دولت پر لات مار کر اپنی متاع ایمان کو ساتھ لے کر مدینہ چلے گئے۔ اب دیکھیے یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ مسلمان کہیں سے بھی امن و امان میں رہ سکیں۔ اب یہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی گھیر کر کہتے ہیں کہ جو کچھ سب سامان وامان ہے، پیسہ ویسا سب یہاں چھوڑو، اس کے بعد چلے چاہیے تو جاؤ۔ اور یہ بھی شمع رسالت کے پروانے، اور کچھ چاہیے ہی نہیں ان کو، چاہیے تو صرف اپنا دین، اپنا ایمان، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے، اور کچھ چاہیے ہی نہیں، سب کچھ قربان کر کے آگے چل دیے۔ حضرت ابو فقیمہ فقی رضی اللہ عنہ صفوان بن امیہ کے کافر کے غلام تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب صفوان کو ان کے اسلام کا پتہ چلا تو اس نے ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر ان کو گھسیٹا، اور گرم جلتی ہوئی زمین پر ان کو چت لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا۔ جب ان کو کفار گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، راستے میں اتفاق سے ایک گبریلا نظر پڑا۔ امیہ کافر نے تانا مارتے ہوئے کہا کہ دیکھ، تیرا خدا یہی تو نہیں ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، ایک جانور راستے میں پڑا تو اس کو بولتا کہ دیکھ دیکھ، تیرا خدا یہی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ انہوں نے فرمایا کہ اے کافر کے بچے، خاموش، میرا اور تیرا خدا اللہ ہے۔ یہ سن کر امیہ کافر غضبناک ہو گیا اور اس زور سے ان کا گلا دبایا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور لوگوں نے سمجھا کہ ان کا دم نکل گیا۔ اسی طرح حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی درد مند ہو جاتی تھی۔ حضرت بی بی لبینہ رضی اللہ عنہا جو لونڈی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کفر کی حالت میں تھے، اس غریب لونڈی کو اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، مگر حضرت لبینہ رضی اللہ عنہا اف نہیں کرتی تھیں، بلکہ نہایت جرأت و استقلال کے ساتھ کہتی تھیں کہ اے عمر، اگر تم خدا کے سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو خدا تم سے ضرور اس کا انتقام لے گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر کے گھر آنے کی باندھی تھیں۔ یہ مسلمان ہو گئیں تو ان کو اس قدر کافروں نے مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ اللہ، مگر خداوند تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پھر ان کو ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی، تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ محمد کے جادو کا اثر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی طرح حضرت بی بی نہدیہ اور حضرت بی بی ام عبیس رضی اللہ عنہما بھی باندیاں تھیں۔ اسلام لانے کے بعد کفار مکہ نے ان دونوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر بے پناہ اذیتیں دیں، مگر یہ اللہ والیاں صبر و شکر کے ساتھ ان بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلتی رہیں اور اسلام سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ حضرت یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس طرح اسلام پر اپنی دولت نثار کی، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ آپ نے ان غریب و بے کس مسلمانوں میں سے اکثر کی جان بچائی۔ آپ نے حضرت بلال و عامر بن فہیرہ و ابو فقی و لبینہ و زنیرہ و نہدیہ و ام عنیس رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام غلاموں کو بڑی بڑی رقمیں دے کر خریدا اور سب کو آزاد کر دیا، اور ان مظلوموں کو کافروں کی ایذاؤں سے بچا لیا۔ یعنی دیکھتے تھے نا کفار کے یہ غرض ابو بکر کی ہے، وہ ان کو بچانا چاہتا ہے، تو جتنی رقم ان کی جو قیمت بننی چاہیے اس سے کئی گنا زیادہ، یعنی 1-2 گنا نہیں، کم سے کم 15-20-25 گنا زیادہ، اتنا زیادہ پیسہ مانگتے تھے، قیمت لگاتے تھے کہ یہ چھوڑ دے۔ پر وہ شمع رسالت کے سب سے بڑے پروانے تھے یہ تو۔
کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ ہوتی وہ ادا کرتے اور سب کو آزاد کرتے رہتے. حضرت بلال کے وقت میں تو اس کافر نے کہا بھی کہ ارے ابو بکر تم تو ہم سمجھتے تو تم عقل والے ہو، بلال تو اتنی قیمت کا ہے نہیں، تمہارے پاس تو عقل ہے نہیں، تجارت نہیں آتی تمہیں، یہ تو تم نے بہت گھاٹے کا سودا کر لیا، اتنے زیادہ پیسے میں ان کو خرید رہے ہو، تم نے نقصان کا سودا کیا. تو آپ نے فرمایا تھا کہ تجھے نہیں پتا کہ بلال کی قیمت کیا ہے، اگر اس سے زیادہ مانگتا تو میں اس سے زیادہ بھی دے دیتا اور بلال کو خرید کر آزاد کرتا. سبحان اللہ. اور حضرت بلال بھی تو کیسے عاشق رسول تھے کہ جو اتنی تکلیفیں ہوتی تھی، اتنی اذیتیں دی گئی، اتنا مارا گیا، تو مسلمان پر آ کر تسلی دیتے، ان سے میٹھی باتیں ان کو سمجھاتے، تسلی کی باتیں کر، ان کو کوئی تسلی دیتا تو فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص بازار جاتا ہے، کوئی مٹکا مٹی کا برتن خریدتا ہے تو اسے ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا ہے، بجاتا ہے، ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ مضبوط تو ہے نا، کوئی کمی تو نہیں ہے. تو بس میرا رب عز و جل مجھے آزما رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میں اس کا بلال کس قدر مضبوط ہے، اس کا بلال اسلام پر قائم رہنے میں کتنا اسے استقلال ہے، تو میں اس کی اس آزمائش پر اترنے کی کوشش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ تھے صحابہ کا، یہ یعنی ابھی اور بھی ہے پر ابھی پھر بات بڑھ جائے گی، آگے نکل جائیں گی. میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس صحابہ کے واقعات جو ہیں یہ صرف پڑھ کر سن کر نکل جانے والی باتیں نہیں ہیں، یہ ہماری زندگی میں عمل پر لانے والی باتیں ہیں. ہم کیا ہے، ہماری حقیقت یہ ہے، ہماری حقیقت اتنا ظلم و ستم ہونے کے باوجود پیچھے نہیں ہٹنا، یہ مسلمان کا کام ہے. کیا ہے یہ آج کیا ہو رہا ہے، 20-25 گھیر کر مار رہے ہیں اور منہ سے جے شری رام جے ہنومان کے نعرے لگ رہے ہیں، اور بعد میں ہو کیا رہا ہے، بچ رہے ہو تم، بعد میں بھی تم کو مارا جا رہا ہے کتے کی طرح سے. ارے بات تو تب بنے کہ کھڑے ہو جاؤ نڈر ہو کر، مرنا مارتے ہو مارو لیکن اسلام سے نہیں ہٹوں گا، اسلام کے خلاف کوئی کلمہ نہیں بولوں گا، شہادت کو گلے لگا لوں گا. 2-4 ویڈیو اگر ایسے آ گئے نا مارنے والے، اسلام پر قائم ڈٹ کر کھڑے رہنے والے ویڈیو اگر آ گئے تو یقین مانیے یہ ویڈیو بننا ہی بند ہو جائیں گے. یہ جو اسکیم چل رہی ہے، جو اسکیم باقاعدہ چلائی جا رہی ہے کہ یہ ویڈیوز ڈر والے، جو مسلمان ڈر رہا ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہے، رو رہا ہے، جے شری رام اور جے ہنومان کے نعرے لگا رہا ہے، وہ ویڈیوز ڈالو میڈیا پر تاکہ دوسرے مسلمان جو اسے دیکھیں وہ خود ڈر جائیں، نفسیاتی طور پر کمزور ہو جائیں. اچھا، اس میں ہمارے بھائی بھی بہت بڑھ چڑھ کر ساتھ لیتے ہیں. ایک کے پاس ویڈیو آیا، اس نے 10 گروپ میں ڈال دے گا، دیکھو بیچارے کو، ارے اس نے ڈالا، تیرے پاس ویڈیو آیا، اس کا مقصد تو سمجھ میرے بھائی، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ تو پھیلائے اس کو، تو آگے بڑھائے تاکہ دوسرے مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ کر ڈریں. ان کے اس مقصد میں ہم ان کا خوب ساتھ دیتے ہیں، خوب آگے بڑھتے ہیں، خوب شیئرنگ کریں گے. کیا ہے میرے بھائیوں، ذرا عقل سے کام لیجئے، سمجھیے کیا ہو رہا ہے. اور یہ سب تو ہونا، میں نے دیکھا تھا ایک ویڈیو، مجھے تو شرم آ گئی کہ کیا انہیں بوڑھے، مطلب اچھے خاصے کم سے کم 60-70 سال کے ہوں گے وہ چچا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، بس پر جھنڈا لگا ہے، یعنی اسلامی جھنڈا تھا، اس پر یا رسول اللہ، اللہ اکبر وغیرہ لکھا ہوا تھا، چاند تارا بنا تھا. بس وہ آ گئے پیچھے سے گاڑی لے کر کے، یہ پاکستانی جھنڈا ایسے اتارا، اس نے اتارا، چاچا نے اس کو ڈرایا دھمکایا، اور پھر بولے جھنڈا نیچے پھینک اور اس پر سے چل کر جا. اس بوڑھے آدمی کو یہ تو نہیں ہوا کہ میں مرنے والا ہوں، کیا فائدہ، مر جاؤ بندہ، شہید ہو جاؤ، نہیں، ان کو اپنی جان کی فکر تھی، سے نیچے پھینکا اور جھنڈے پر چڑھ کر چلے گئے. وہ ویڈیو شیئر ہو رہا ہے. کیا ہے میرے بھائیوں، کیا ہے یہ موت کا ڈر جو بیٹھ گیا ہے نا، اس ڈر کو نکالنا ضروری. صحابہ کو دیکھیے، میں صحابہ کے جو واقعات بتائے میں نے، وہ اسی لیے، یہ جو ہم کو جاننا ہے کہ ہم کیا ہیں. ان کے پاس اتنی تکلیفوں کے باوجود موت کا ڈر نہیں تھا، اسلام کی محبت تھی، اسلام کی محبت تھی.
کاش ایسی محبت ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، کاش ہم صحیح معنوں میں اسلام کے ماننے والے اور اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔